اگر موبائل میں گندی ویڈیوز ہوں اور موبائل جیب میں ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز اس لیے ہو جائے گی کہ وہ ویڈیوز ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہیں، ڈیجٹ فارم میں، وہ کوئی اصل شکل میں نہیں ہوتی۔ جب بھی موبائل کی اسکرین آن ہوتی ہے یا کوئی ایپ ہم بند کر دیتے ہیں تو جب تک وہ اسکرین پہ چل نہیں رہی ہوگی تو اس کا حکم یعنی شرعی طور پر اس کا حکم جو ہے اس پہ نہیں لگایا جا سکتا نماز کے مکروہ یا ناجائز ہونے کا۔ تو چونکہ وہ ڈیجٹ فارم میں آ جاتی ہے 0101 کی فارم میں، تو اس لیے اگر وہ جیب میں ہو تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ ایسی فلمیں موبائل میں رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ فحش عادات کیسے چھوڑیں؟ مجھے موبائل میں فحش چیزیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، بہت چھوڑنے کی کوشش کی ہے مگر نہیں چھوٹ رہی۔ آپ سے درخواست ہے کہ کوئی حل بتائیں جس سے میں یہ برائی چھوڑ سکوں۔ میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا مگر پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ کیا اس طرح میری توبہ قبول ہوگی؟ 100 بار گر توبہ شکستی باز آ، کہتے ہیں 100 دفعہ بھی اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو آپ 100 دفعہ توبہ کریں۔ توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے۔ آپ گناہ کر کر کے تھک سکتے ہیں، اللہ توبہ قبول کر کے نہیں تھکتا۔ شیطان کرتا یہ ہے کہ پہلے تو گناہ کرواتا ہے، پھر جب انسان توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرواتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے گناہ کرواتا ہے، تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ آدمی کو مایوس کرتا ہے، ابے تو کرتا ہی رہتا ہے، چھوڑ، توبہ سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ تو یہ شیطان کا دوسرا حملہ ہے۔ ایک حملہ وہ تھا جب اس نے گناہ کروایا تھا، ایک حملہ وہ ہے جب وہ توبہ سے آپ کو روک رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، بہت برائیوں میں مبتلا ہو گئے، کلاس فیلو تھے، تو میں ان کو لے گیا، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرا دی میں نے ان کو، تو ان کی شراب بھی چھوٹ گئی اور بھی برائیوں میں مبتلا تھے، چھوٹ گئے، لیکن پھر ان سے گناہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے توبہ کی، 2 دفعہ گناہ ہوا، پھر توبہ کی، تو ایک دن مجھے ملے، کہنے لگے یار اب تو توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تو میں نے اپنے شیخ کو بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو کہیں کہ توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، کرتے ہوئے تھوڑی آنی چاہیے۔ یعنی ان کو شرم اس پہ آ رہی تھی کہ یار بار بار گناہ کر کے توڑ دیتا ہوں، کس منہ سے توبہ کروں میں؟ تو فرمایا توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، اتنی شرم آئے کہ توبہ نہ توڑیں، اب کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تو توبہ کے بغیر تو بھائی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، کیونکہ ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ گناہ 100 دفعہ ہوا ہے، 100 دفعہ توبہ کریں گے۔ دیکھیں ایک آدمی کے پاس ایک ہی ڈریس ہو اور وہی ہر شادی میں اس کو وہی پہن کے جانا ہے اور جانا بھی صاف ستھرا ہو کے، تو وہ ڈریس اگر 100 دفعہ بھی میلا ہوگا تو آپ یہ سوچ کے اس کو دھونا نہیں چھوڑ دو کہ یار اتنی دفعہ میلا ہو چکا ہے، جب بھی دھوتا ہوں پھر میلا ہو جاتا ہے۔ بھائی جب بھی میلا ہوگا آپ کے پاس کوئی دوسرا ڈریس تو ہے نہیں، تو آپ کو اسی کو دھو کے جانا ہے۔ تو اب آپ کے پاس نہ کوئی اور اللہ ہے، نہ آپ کے پاس جہنم میں جانے کا کوئی آپشن ہے، تو اب اللہ بھی ایک ہی ہے، معاف کرنے والا بھی وہی ہے، اور آپ بھی شیطان کی باتوں میں آ کے بار بار گناہ کرتے ہیں۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے، 100 بار بھی دن میں تو گناہ ہوگا تو آپ نے 100 بار توبہ کرنی ہے، یہ اس کا عزم کریں میں توبہ نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ، یہ آپ نے پکا عہد کرنا ہے۔ دوسری بات، توبہ کی تکمیل میں یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کے اسباب بھی اختیار کیے جائیں۔ یعنی توبہ تو کہتے ہیں کہ جو ہو چکا اس پہ ندامت فی الحال چھوڑ دیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، پکا عہد کریں کہ آئندہ نہیں کروں گا، دل میں نیت بھی ہو کہ نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر توبہ کی تکمیل یہ ہے، یعنی آپ نے سچی توبہ کی ہے یا نہیں کی، اس کی علامت ہے کہ آپ گناہ سے بچنے کے اسباب بھی اختیار کریں۔ مثال کے طور پر موبائل پر آپ کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے تو چھوڑ دیں موبائل اینڈرائڈ کچھ دنوں کے لیے، آپ سادہ موبائل رکھ لیں۔ لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو جب موبائل نہیں تھا تو گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کوئی پروگرام آپ نے علماء کا دیکھنا ہو تو اپنے کسی دوست سے 2 منٹ کے لیے ادھار لے لیں، یا اس کو بتا دیں یار مجھے دکھا دو۔ نہیں بھی ہوتا تو گناہ سے بچنا بہرحال پہلے ضروری ہے۔ تو ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے، کچھ دن کے لیے موبائل چھوڑ دیں آپ۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی گناہ آپ سے ہوگا، دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں، کیونکہ انسان یہ چیزیں دیکھتا ہے تنہائی میں، تو تنہائی اختیار نہیں کرنی آپ نے۔ آپ اپنا سونے کا کمرہ ایسا رکھیں جہاں دوسرے بھی موجود ہوں، اور اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ نہ ہو جہاں آپ بالکل تنہا اور بالکل اکیلے ہو جائیں۔ یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے، اس سے انسان کی طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تیسری چیز، آپ نے اپنے آپ کو اتنا بزی کر دینا ہے فزیکل ایکٹیویٹیز میں کہ آپ جب شام کو سونے کے لیے لیٹیں تو بری طرح تھک چکے ہوں اور آپ کو بستر پہ میٹھی نیند آ جائے۔ یہ بھی کام آپ کریں، اور اس سے جم وغیرہ جائیں، جاگنگ کریں اور ایکسرسائز کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان، جب آپ جم جاتے ہیں نا، ایک تو آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے اچھے کاموں میں، آپ کی باڈی گرو کرے گی۔ دوسرا، نفسیاتی طور پہ بھی اس سے آپ صحت مند ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اب جسم بنانے کی فکر لگ جاتی ہے۔ ہر وہ کام جو آپ کی باڈی کو نقصان دے گا آپ اس سے بچیں گے۔ یہ جو فوج فلمیں دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر یہ ہینڈ پریکٹس اور ان چیزوں میں اپنی صحت بھی برباد کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے، جم کی وجہ سے یا فزیکل ایکٹیویٹیز اگر صحت مند رکھیں گے ان سے بچ جاتا ہے انسان۔ تو یہ دو طرح سے بچتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے
سوتے وقت آپ کوئی اچھی کتاب مطالعے کے لیے رکھیں اپنے پاس. تو پتہ نہیں تیسرا نمبر ہے شاید چوتھا نمبر ہے, چوتھا نمبر ہے میرا خیال ہے, کہ آپ نے کوئی اسٹڈی کے لیے کوئی کتاب. یہ ہر بیان میں دوسری شادی کہیں نہ کہیں سے کھینچ کے لے. ایک انٹرویو میں ایک پوڈ کاسٹ میں خاتون سے پوچھا گیا, وہ خاتون میرے خلاف بول رہی تھی یہ ہر وقت شادیاں کرتے ہیں, تو اس نے کہا اب تو ان کی 4 ہو گئیں. کہتی ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں باتیں, ہو گئی ہیں پھر بھی پتہ نہیں کیا شوق ہے ان کو باتیں کرنے کا. تو اس پہ کسی نے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں اس طرح کے کلپ پہ نا کہ یہ نہیں سدھرے گا. جن کو میرے بیان سے تکلیف ہو رہی ہے نا, انہوں نے نیچے کمنٹس کیا ہوتے ہیں, یہ مولوی یہ مفتی نہیں سدھرے گا. تو واقعی میں نہیں سدھروں گا, میں بہت بگڑا ہوں. تو میں بولتا رہوں گا موت تک, مثالیں بھی میں دیتا رہوں گا اس کی. تو وہ کیا ہے, وہ میں بتا رہا تھا نا کہ ہمارے جاننے والے استاذ ہیں, عالم بھی ہیں, وہ ایسے نا بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ ٹیک لگا کے نا, اکثر میں نے دیکھا اسی طرح بیٹھے ہوتے تھے وہ. تو مجھے کہنے لگے کہ نسوار ان کے منہ میں تھی, پشتو اسپیکنگ ہے, مجھے کہنے لگے یار تم نے پتہ نہیں کیسے کر لی, ہماری تو کوئی دوسری بھی نہیں ہو رہی. تو میں نے ان کی نقل اتاری نا, میں کرسی پہ ایسے کر کے بیٹھ گیا, یوں کر کے نا ایسے کر کے تھوڑا نسوار والا میں نے وہ بنایا چہرہ. میں نے کہا اس طرح نہیں ہوگی, جب آپ کے پاس آؤ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہوگے اور کہہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی. ایسے تھوڑی ہوتی ہے بھائی, ہلنا جلنا پڑتا ہے, کیا خیال ہے, رشتہ تلاش کرنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے. تو یہ کیا اس طرح, تو میں نے کہا پہلی ہو گئی, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو میرے بھائی طاغوت کی بات کرنا, نظام کی تبدیلی کی بات کرنا بہت آسان, کوشش کرنا بہت مشکل ہے. تو کوشش, آئین آپ کو فیور کر رہا ہے. آئین کس کے ساتھ ہے, مذہبی لوگوں کے ساتھ ہے. اتنی خاندانی شق آئین میں ڈل گئی ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی لا نہیں بنے گا. اب ہماری اسمبلی 100% بھی سیکولر ہو جائے نا, قانون کے ہاتھوں آگے مجبور ہو جاتی ہے. دیکھو جنرل مشرف تو بہت ایک سیکولر سا آدمی تھا, اس نے بھی کچھ الٹے قوانین جب نافذ کیے ہیں نا, تو پہلے مولویوں کو بٹھا کے نا, اپنی مرضی کے سرکاری مولویوں کو بٹھا کے ٹاک شاک پہ اس کو مشرف و اسلام کرنے کی کوشش کی ہے اس نے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یار کتنا ہی الٹا قانون میں نافذ کروں لیکن مجھے قرآن و سنت کا سہارا لینا پڑے گا, مجھے کوئی لیبل لگانا پڑے گا. تو یہ خود اس کی علامت ہے بھائی, لوگ غلط ہیں, ملک غلط نہیں ہے. جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں وہ 2 نمبریاں کرتے ہیں, ملک غلط نہیں ہے. تو تمیز سے آپ جب کام کرو گے, قانون لا آپ کا ساتھ دے گا, کورٹ آپ کا ساتھ دے گی اگر آپ تمیز سے کام کرنے کی کوشش کرو گے, لیکن وہ ہو نہیں رہا ہے. تو یوتھ کلب والوں نے کوشش کی نا LGBT کے بارے میں, الحمدللہ ان کی بھی تھی, ان کے علاوہ بھی لوگوں کی تھی, صرف ان کی نہیں تھی, ان کی ایک بہت بڑی ایفرٹ تھی, ایک پراپر وے میں انہوں نے کام کیا اور الحمدللہ ہو گیا وہ کہ بھائی یہ غیر اسلامی ہے. تو اسی طرح یہ برزخ ڈرامہ ہے, قیصر راجہ صاحب اس کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, آپ ان کا ساتھ دو, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں عدالت میں جاؤں گا, اس کی ایسی کی تیسی کروا دوں گا, بند کرواؤں گا. تو یہ ایک طریقہ ہے, کیونکہ لا کس کا, یہی اگر انڈیا میں چل رہا ہوتا, امریکہ میں چل رہا ہوتا, پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھو کینیڈا میں, امریکہ میں, UK میں اسکولوں میں بچوں کو ہومو سیکشولیٹی سکھائی جا رہی ہے باقاعدہ, وہاں آپ کورٹ میں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے. پاکستان میں سکھائی جائے تو آپ کورٹ میں اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو, سمجھتے ہو, آواز اٹھا سکتے ہو. تو یہ بہت بڑی چیز ہے یار پاکستان میں, اس کا ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں, بس ہم اسٹیٹ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ غیر اسلامی. بھائی اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور KPK کا جو لا ہے وہ اور زیادہ, اس کی تو بہت ساری جزیات اسلام کے اور زیادہ قریب ہیں, تو اس میں تو اور زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے, ہم کوشش ہی نہیں کرتے, ہماری دینی سیاسی جماعتیں کوشش نہیں کرتی ہیں, اور جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے ان سے بھی مجھے کچھ اشکالات ہیں, انہوں نے 20 دفعہ توجہ دلائی ہے, نہیں ہو رہا حساب کتاب. تو جب اللہ نے کہا ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا نا علامہ اقبال نے, کہ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. علامہ اقبال تھے, پتہ نہیں الطاف حسین حالی تھے, کن کا شعر ہے یہ, کہ جس قوم کو خود لوگ دیندار لوگ ہی اس پہ نہیں چاہتے ہیں تو پھر کہاں سے ہوگا, بس بیٹھ کے باتیں کرتے رہو. تو کہاں سے کہاں نکل لی ہم بھائی, کیا بات کر رہے تھے ہم, یہ بات کر رہے تھے کہ یہاں کہاں سے گیا میں, تو بیان کچھ اور لے کے چلا تھا نا. ابے ریٹن فارم, ہاں یہ ریٹن پہ بات آئی تھی, آپ نے صحیح. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی ملک بنتا ہے تو لکھا جاتا ہے آئین کو. تو اللہ میاں نے بھی جب کائنات بنانے کا ارادہ کیا, حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھ, اب لکھا جا رہا ہے. اللہ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ حاکم اعلیٰ اللہ ہے, یہ لکھنے کی اللہ کو ضرورت بولو ہے نہیں, کیونکہ اللہ خود ہی بنا رہا ہے نا, تو خود ہی ہے سب کچھ. اللہ کو یہ لکھنے کی ضرورت تھی کہ میں جو قانون سازی آگے کروں گا وہ کس اصول کے تحت. جیسے پاکستان میں لکھ دیا گیا حاکم اعلیٰ اللہ ہے, اور یہ اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی کی بڑی ایفرٹس ہیں, سمجھتے ہو. آج صبح شام علماء دیوبند کو گالیاں لوگ دینے والے بہت ہیں, لیکن اس میں علماء کی قائد اعظم سے ملاقاتیں تھیں اور ان کی محنت تھی,
جس کے نتیجے میں سب سے پہلی شق کیا آئی ہے؟ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ ہے. یہ بڑا خاندانی کام علماء نے کروا لیا تھا، بر صغیر کے علماء نے. تو اب اسی شق کے نیچے سارے اصول طے ہوں گے. تو اللہ میاں نے کیا کیا بھائی؟ اللہ نے کہا میرا تو کوئی اسمبلی نہیں ہے، میں خود ہی قانون بنا رہا ہوں کہ اس کو کیسے چلایا جائے گا. تو اللہ میاں نے اپنے آپ کو پابند کیا سب سے پہلے کہ میں جو قانون سازی کروں گا، جو میرے بندوں سے معاملات ہوں گے، مخلوق سے معاملات ہوں گے، وہ اس اصول کے تحت ہوں گے. وہ اصول اللہ نے کیا لکھا؟ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. کیا مزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اللہ نے یہ نہیں لکھا اگر لکھ دیتے مجھے غصہ ہی نہیں آئے گا تو پھر سب کچھ ہمارے لیے حلال ہو جائے. نہ قوم عاد تباہ ہوتی، نہ قوم سمود تباہ ہوتی، قوم لوط ابھی تک چل رہی ہوتی. اللہ بچائے، اس قانون کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی کینسل کرانے کی. کیا خیال ہے؟ تو پھر تو سارے جرائم ہوتے، کوئی سزا ہی نہیں ہوتی. تو اللہ نے یہ نہیں کہا. پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا غصہ میری رحمت پہ غالب ہوگا. رحمت بھی ہوگی، غصہ بھی ہوگا، لیکن غصہ زیادہ ہوگا، رحمت کم. تو بھی ہمارا پروگرام برباد ہو چکا ہوتا، کیونکہ کوئی نہ کوئی غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے. تو اللہ کو اس پہ غصہ آتا، اللہ کو سزا تھوڑی سی بھی دے دیتا نا اللہ تعالیٰ، تو وہ تھوڑی سی بھی ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی ہو جاتا. تو اللہ نے کہا کہ نہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے سے کہاں رہے گی؟ آگے آگے. غصہ اصل نہیں ہے، اصل اللہ کی رحمت ہے. غصہ جب آئے گا جب کوئی بہت زیادہ اللہ کے حکام کو توڑ کر اس کو غضب دلائے. تو اس کے اللہ نے اصول کیا رکھے دیکھو. اللہ نے کہا اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے فوراً عذاب نہیں آئے گا، توبہ کا اس کو موقع دیا جائے گا. تو اس کا مطلب رحمت غصے پہ غالب ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اگر دوبارہ ہو گیا دوبارہ چانس دوں گا اس کو. تیسری دفعہ ہو گیا تو تیسری دفعہ چانس دوں گا. چوتھی دفعہ ہو گیا، بولو نا، چوتھی دفعہ چانس. پانچویں دفعہ گناہ ہو گیا، پانچویں دفعہ چانس. حدیث میں آتا ہے نا ایک شخص نے ایک بندے کو قتل کیا، اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے. اسے دوبارہ قتل کیا، اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے، نہیں کی توبہ. تیسرا بندہ قتل کیا، اللہ نے چانس دیا اب توبہ کر لے، اس نے کہا، اس نے نہیں کی توبہ. چوتھا، پانچواں، کتنے مار دیے؟ 99 کے بعد اس کو خیال آیا کہ یہ تھوڑا سا مناسب کام مجھ سے تھوڑا نامناسب چل رہی ہے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے بھی کوئی کہے کہ چلو کرتے رہو آخر میں توبہ کریں گے. ہزاروں میں ایک لو آدمی ہوتا ہے جس کو اتنے جرائم کرنے کے بعد توبہ کا خیال آئے، ورنہ 99% کو توبہ کا خیال نہیں آتا. اس لیے شروع میں ہی بچ جاؤ. گناہ کر کے توبہ بڑا مشکل کام ہے. گناہ سے بچنا آسان ہے، کر کے توبہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ لت پڑ جاتی ہے اس گناہ کی. دیکھو جو شراب نہیں پیتے بچے ہوئے ہیں، آسان ہے نا، پی کے چھوڑنا آسان ہے، مشکل ہے. تو 99 کے بعد اس کو خیال آیا، پھر 100 مار دیے، پھر خیال آیا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، 100 کے بعد جب توبہ کی ہے تو اللہ نے 100 کے 100 قتل معاف کر دیا. تو رحمت غصے پہ غالب ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے کہا کہ اگر موت کا وقت آ گیا نا تیرا اور اب تو توبہ کر رہا ہے، اب معاف نہیں. کیونکہ اب بھی اگر معافی کا آپشن ہو پھر تو سارے کریں گے. تو پھر اس کا مطلب اللہ میں غضب ہے ہی نہیں. تو اللہ نے شق جو لکھی تھی وہ یہ نہیں لکھی تھی کہ میں ہمیشہ رحم ہی کروں گا، غصہ نہیں کروں گا. اس میں غصے کا تذکرہ تھا، لیکن کہا کہ رحمت غصے پر غالب رہے گی. تو اب اگر کوئی موت کے وقت توبہ کرتا ہے، کیونکہ موت کے وقت تو عالم برزخ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، فرشتے اور عذاب آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. دیکھنے کے بعد تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا بھائی. ہزاروں بچوں کا قاتل 20 دفعہ سمجھایا گیا، موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا گیا، اتنے بڑے پیغمبر کو معجزے دکھائے گئے، سب کچھ، اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. بتایا گیا اب بھی توبہ کر لے. آخری چانس دیا گیا کہ بھائی سمندر میں راستے بن رہے ہیں، پانی میں، کیسا معجزہ، بنی اسرائیل وہاں سے گزر رہے ہیں، سمندر پھٹ گیا ان کے لیے، کتنا بڑا معجزہ دیکھا نا. وہاں بھی اگر توبہ کر لیتا تو اللہ معاف کر دیتا. کتنا بڑا اللہ نے اس کو آپشن دیا. اس کمبخت کو پھر بھی خیال نہیں آیا، اپنی فوجیں لے کے اسی راستوں میں اتر گیا جو کس کے لیے بنے تھے؟ بنی اسرائیل کے لیے. ابے بھائی یہ تو اس کے لیے اللہ نے تمہارے سامنے بنائے ہیں، ورنہ پانی ایسے کہاں پھٹتا ہے؟ دماغ کیا ہو گیا تھا؟ خراب. اترا ہے اور پانی اللہ نے جوڑ دیا. تو یہ نہیں سدھرے گا. جیسے میں 4 شادیوں پہ بیان نہیں چھوڑوں گا نا، تو ہم تو غلط بات پہ تو نہیں اڑے ہوئے نا، صحیح بات پہ اڑے ہوئے ہیں. فرعون کس پہ اڑ گیا تھا؟ غلط پہ. تو فرشتوں نے بول دیا یہ نہیں سدھرے گا، یہ نہیں. اور واقعی جو برے لوگ ہوتے ہیں ایک حد تک جانے کے بعد پھر ان میں سدھرنے کا چانس ختم. اللہ تو توبہ کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے، لیکن پھر بندے کا چانس ختم، بندہ کرتا نہیں ہے توبہ. تو پھر کیا ہوا ہے؟ اللہ نے سمندر کو ملا دیا. جب ملایا ہے تو فرعون کا جب پانی حلق میں جانا شروع ہوا، فرعون نے کیا کہا
آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. ہمارے استاد جب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہمیں جب قرآن ہم پڑھا رہے تھے نا ہمیں قرآن مدرسے میں, تو وہ اس آیت کے بڑا مزہ لے کے ترجمہ کرتے تھے. فرماتے تھے کہ دیکھو ساری زندگی فرعون ایمان نہیں لایا, مرتے ہوئے لایا تو بڑی ڈیٹیل سے لایا ایمان. انہو, یہ ہو ضمیر شان ہے. جو عربی گرامر جاننے والے طلبہ ہیں ان کو پتہ ہے ضمیر شان کسے کہتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ قصہ یہ ہے, کہ بات یہ ہے, کہ اس کو ضمیر قصہ بھی کہتے ہیں. یعنی جب آپ کوئی بات شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھتے ہیں نا کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ, تو اس کے لیے ہو ضمیر لائی جاتی ہے, اس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا. تو فرعون سے موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی یہ مطالبہ کرتے رہے کہ تو ایک دفعہ زبان سے کہہ دے آمنت باللہ, میں کس پر ایمان لایا, اللہ پر. یہ سینٹنس زبان سے نکال دے. فرعون اتنا سا مختصر جملہ بھی زبان سے نکالنے کے لیے پوری زندگی تیار نہیں ہے, بلکہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا. لعلی ابلغ الاسباب, لاؤ سیڑھیاں لے کر آؤ میں ذرا آسمان پہ چڑھ کے دیکھوں. اطلع الی الہ موسیٰ, موسیٰ کے خدا کو جھانک کے دیکھوں ہے بھی یا نہیں ہے. اس طرح کی فضول باتیں کرتا تھا جیسے آج کل ملحد لوگ کرتے ہیں کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا. ساری زندگی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا. اور جب پانی منہ میں جانے لگا ہے اس کو پتہ چلا اب ہم گئے, تو کیا کہتا ہے آمنت انہو, میں ایمان لایا. بات نہیں, ایک اور جگہ کا انہو, وہ آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے اس وقت, کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, میں ایمان لایا اس بات پر, انہو کہ بات یہ ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں. تو اس سے پہلے اس نے ضمیر شان لا کے پوری تمہید باندھی ہے. بات یہ ہے کہ, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ گویا فرعون بزبان حال یہ کہہ رہا تھا فرشتوں کو, بھائی ایک میں ذرا ٹھہرو, بات تو سنو, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ ایکچولی بات یہ, اس کی مثال ہے جب ہم کسی چور کو پکڑ کے چترال لگاتے ہیں نا, رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو, تو وہ یہ نہیں کہتا میں چور نہیں ہوں, اس کو پتہ یہ تو رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے, بھائی بات یہ ہے کہ بات تو سنو یار, یعنی تم کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے رکو گے تو میں آگے ایکسپلین کروں گا. تو یہ بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے بات آگے آ رہی ہے تو مجھے مارو نہیں, پہلے ذرا میری بات سنو. پھر وہ آگے کوئی بھی کہانی بنا رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے یہ چیز اٹھائی ہے لیکن ایکچولی ہوا یہ تھا, یہ کچھ بھی کس سے سنائے گا نا آگے. لیکن وہ جو بات شروع کرتا ہے وہ کس سے کرتا ہے, بھئی بات یہ ہے کہ بات تو سنو. بات تو جیسے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں بات تو سنو, ریلیکس. آر یو ریلیکسنگ. وہ ایک آدمی سمندر کے کنارے لیٹا ہوا تھا, تو ایسے کرتا پہن کے نا بڑے مزے سے, تو ایک شخص کیا آر یو ریلیکسنگ, اس نے کہا نو. اس کو بڑا اشکال ہوا کہ ریلیکس تو کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں منع کر رہے کہ آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. دوسرا کیا آر یو ریلیکسنگ, کہتے ہیں نو آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. تو پھر تو کیا کر رہے ہیں, اتنے مزے سے لیٹا ہوا ہے, ہم تو یہ سمجھ رہے کہ ریلیکس ہو رہا ہے. تیسرا آیا آر یو ریلیکسنگ, نو آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. چوتھے نے بولا بھائی اتنے لوگ آ کے تجھ سے پوچھ رہے ہیں آر یو ریلیکسنگ, تو تو بول دے. کہتا ہے میں آئی ایم سنجیت سنگھ, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. کہتا ہے آئی ایم سنجیت سنگھ بھائی, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. تو یہ خیر بیچ میں ویسے ہی ایک رائتا اور چٹنی کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کھانا چل رہا ہوتا ہے تو بیچ میں چٹنی کے طور پہ, اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو فرعون نے کیا کہا, بھائی تھوڑے ریلیکس, کیا کرو بھائی ریلیکس ریلیکس. ابھی کیوں ڈبو کے مجھے مار رہے ہو یار, تھوڑا کیا کرو ریلیکس. بات یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا, تھوڑا فرشتوں کو کیا کرنا چاہ رہا تھا, ریلیکس. تو بات یہ ہے کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ, تو بھائی اب بھی اگر اللہ معاف کر دیتا نا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ میں غضب ہے ہی نہیں. اللہ کی صفت انتقام کی آپ نفی کر رہے ہو, کیونکہ ایسے موقع پہ تو سب ہی توبہ کر لیتے ہیں. جب قبر کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, برزخ کی وحشت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, تو بھائی پھر تو سب ایمان لے آئیں گے. تو اس لیے اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا, موت سے پہلے واپسی کا آپشن ہے. کچھ بھی کر لو اللہ اپنے در سے مایوس نہیں کرے گا, کچھ بھی کر لو. لیکن جب موت قریب آ گئی نا اور اس جہان میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئے, اب نہیں ہوگا. پھر اللہ کا اصول اتنا سخت ہے, اللہ کہتے ہیں اگر ساری دنیا کی ساری دولت دے کے بھی عذاب سے جان چھڑانا چاہے گا جان نہیں چھوٹے گی. تو یہ لا اللہ نے کیا کر دیا, بولو, لکھ دیا. آگے سارا اسی اصول کے تحت اللہ نے قانون سازی. تو بات اس پہ چل رہی تھی کہ انہی میں اللہ نے لکھ دیا تھا کس کا جو ہے نا ٹرک اتنی بائکیں گزر جائیں گی, اور جب یہ گزرے گا
تو جو کھڈوں میں ٹائر آ کے اوپر کا کنٹینر لوز ہوا تھا نا, تو وہ اسی سلسلے میں لوز ہوا تھا. صحیح, وہ ہم نے لوز کس سلسلے میں کیا تھا؟ اس سلسلے میں کیا تھا کہ اس کے اوپر گرے, اس کو مارنا تھا ہم نے. تو اب جب اللہ بچائے ہم سب کو ایسے حادثوں سے, تو پھر ہم کہہ رہے تھے ہائے یوں ہوتا تو یوں ہوتا. بھائی جو مقدر میں تھا ہو گیا. ہاں, اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کھڈوں کے خلاف آواز نہ اٹھائیں کہ یہ کھڈا تو مقدر میں لکھا ہوا تھا اور اس کنٹینر نے تو گرنا تھا. ہم تو چونکہ اسباب کے مکلف ہیں, اس لیے ہم نے اسباب کامیابی کے اختیار کرنے ہیں. کامیابی نہ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسباب تو کامیابی کے اختیار. تو حکومت کے خلاف تو احتجاج ہوگا. میں بار بار نا لوگ میرے بیانات کو چلا رہے ہیں وہ کہ میں نے کہا ہے نا کہ حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں, تو لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو بنگلہ دیشیوں نے بغاوت کی تو کامیاب ہو گئے. ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. بنگلہ دیشیوں والی بغاوت کے ہم خلاف نہیں ہیں. وہ والی تو کرو, اس سے تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میرے بیان پہ بہت سارے لوگ یہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف بغاوت مت کرو. تو دیکھو مفتی صاحب اسٹیٹ کے پٹھو بن گئے, اور مفتی صاحب نے کہا جو بغاوت کامیاب نہیں ہوتی اس میں خون خرابہ ہوتا ہے. تو دیکھو حسینہ واجد کے خلاف بغاوت ہوئی نا بنگلہ دیش میں, کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور بنگلہ دیش کا اس کو فائدہ کتنا ہوا؟ کتنے جماعت اسلامی کے پرانے بوڑھے جو جیلوں میں پڑے ہوئے تھے چھوڑ دیے گئے, ان کی جان بخشی ہو گئی. اور ایک ایسی حکومت آ گئی جو انڈیا کے کنٹرول میں نہیں ہے. پہلے تو پورا انڈیا ہی چلا رہا تھا اس کو.